نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین اکرام، رمضان المبارک کا مبارک مہینہ گزرا ہے۔ اس مہینے کے اندر ہر انسان نے اپنی حیثیت کے مطابق اور جو الہ العالمین نے اس کو توفیق عطا فرمائی ہے اس کے مطابق اپنے ایمان کو، اپنے اسلام کو، اپنے جذبہ کو، اپنے آپ کو اور اپنی نیکیوں کو، اپنے اندر کی صلاحیتوں کو نکھارا ہے، جس کے لیے الہ العالمین نے جتنا چاہا اس نے اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے اتنا قریب کر لیا۔ ہر انسان رمضان المبارک سے اگر وہ صاحب ایمان ہے تو فائدہ ضرور اٹھاتا ہے۔ رمضان المبارک کا فائدہ ہر انسان کو ایمان کے اعتبار سے اور اعمال کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ اب جس بندے کا جتنا ایمان ہوتا ہے اتنا ہی اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان کو ایک درخت کی مانند قرار دیا، اسلام کو، ایمان کو ایک درخت کی مانند قرار دیا، اور یہ درخت اس کی شاخیں بھی ہیں، تنا بھی ہے، جڑیں بھی ہیں، پھول بھی ہیں، پتیاں بھی ہیں۔ جس طرح ایک درخت کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں، اگر اسلام کو، ایمان کو ایک درخت کی مثال سے سمجھیں تو اس کے اندر بھی یہ ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ بنی الاسلام، اللہ رب العالمین نے اسلام کی بنیاد رکھی علی خمسۃ ارکان، 5 ارکان پر: کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ یہ 5 چیزیں اسلام کی، ایمان کا جو درخت ہے اس کی جڑیں ہیں، اور جڑ جتنی زیادہ مضبوط ہوتی ہے اس درخت کا تنا اتنا زیادہ مضبوط ہوتا ہے، اور اگر جڑ کمزور ہو تو درخت کا تنا بھی پھر ایسا مضبوط نہیں رہتا۔ تو جس بندے کا الہ العالمین کی ذات پر کامل یقین ہے اور دل سے یقین ہے، اس بندے کے ایمان کا تنا بھی زور آور ہوگا، قد آور ہوگا۔ اب اسلام کا تنا کیا چیز ہے؟
اسلام کا تنا مسجد کے ساتھ تعلق ہے۔ جس بندے کا مسجد کے ساتھ تعلق کمزور ہے، جو بندہ مسجد میں کبھی کبھار آتا ہے، یا جس بندے کا مسجد کے ساتھ دل نہیں لگتا، جس بندے کا مسجد میں آنے کو دل نہیں کرتا، تو وہ یہ بات سمجھ لے کہ اس کے ایمان کی جو بنیاد ہے، جو جڑ ہے، وہ کمزور ہے۔ اگر ایمان کی جڑ مضبوط ہوگی تو پکی بات ہے وہ بندہ مسجد کے اندر خوش ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں کہ مسجد کے اندر منافق کا دل نہیں لگتا۔ منافق انسان مسجد میں تنگ ہوتا ہے، تو جو بندہ بھی ہفتے بعد مسجد میں آتا ہے، مہینے بعد مسجد میں آتا ہے، دن میں صرف ایک بار مسجد میں آتا ہے، تو تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو خود ہی دیکھ لے اور اپنے آپ کو بھی پرکھ لے کہ ہفتے میں ایک دن اگر وہ مسجد میں آ رہا ہے، یا ہفتے میں 2 دن 3 دن وہ وقت نکال کر مسجد تک پہنچتا ہے، تو اس کا ایمان کہاں پر کھڑا ہے؟ اگر اس کا ایمان مضبوط ہوتا تو وہ بندہ دن میں 5 دفعہ الہ العالمین کی بارگاہ میں سجدہ کے لیے حاضر ہوتا۔ لیکن اگر 5 مرتبہ سجدے کے لیے مسجد میں حاضر نہیں ہو رہا، اپنے کاموں کو، اپنی مصروفیات کو اس طرح ترتیب نہیں دے رہا، تو اس کے لیے شیطان کو بہکانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے دل کی منافقت ہی اس کو مسجد سے روکنے کے لیے کافی ہے۔ اور اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں خود کوشش نہیں کروں گا، میں خود اپنے کاموں کی ترتیب ایسے نہیں بناؤں گا کہ میں وقت پر مسجد پہنچ جاؤں اور کوئی معجزہ ہوگا اور میں 5 وقت کا نمازی بن جاؤں گا، تو یاد رکھو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں واضح حکم فرما دیا ہے کہ اللہ رب العالمین اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک کوئی قوم اپنی حالت بدلنے کی خود کوشش نہیں کرتی۔ اگر کوئی بندہ خود صبح الارم لگا کر مسجد میں آنے کی نیت نہیں کرتا، مسجد آنے کا ارادہ نہیں کرتا، رات کو اپنے گھر میں یہ بات کہہ کر نہیں سوتا کہ صبح مجھے نماز کے لیے اٹھانا ہے، بچوں کو یہ کہہ کر نہیں سوتا کہ بچوں صبح جماعت کے ساتھ آپ نے نماز کے لیے پہنچنا ہے، اپنی بیوی کو، اپنی بچیوں کو یہ بات نہیں کہتا کہ صبح کی نماز آپ نے بروقت ادا کرنی ہے، اور پھر یہ کہتا ہے کہ مجھے شیطان بہکا دیتا ہے، تو وہ بندہ یاد رکھے شیطان کو اتنی ضرورت اس کو بہکانے کی نہیں ہے، اس کے اپنے دل کی گندگی اور اس کے اندر جو اپنی بری ہوئی غلاظت اور بےغیرتی ہے وہی کافی ہے اس کو مسجد سے دور رکھنے کے لیے۔ صبح اٹھ کے الہ العالمین کا دیا ہوا رزق کھاتا ہے، نماز کے لیے نہیں آتا کہ شیطان نے روک کے رکھا ہے، رزق سے تو شیطان نے نہیں روک کے رکھا، تو یہ شیطان نے نہیں روکا، اس کی بغیرتی نے اس کو روکا ہے کہ بغیرت بن کر الہ العالمین کی روزی کھاتا ہے،
اور غیرت کھا کر مسجد میں آ کر سجدہ نہیں کرتا، شیطان کی اس میں ضرورت نہیں ہے کہ شیطان اس کو روکے۔ تو جو اسلام کا، ایمان کا جو درخت ہے، اس کا جو تنا ہے، وہ تنا مسجد کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اگر کسی انسان کا مسجد سے تعلق کمزور ہے تو وہ بے شک اپنے آپ کو کہتا رہے میں ایمان والا ہوں، مجھے شیطان بہکاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ منافق آدمی کا دل مسجد میں نہیں لگے گا، وہ اپنے آپ کو کس طرح ایمان والا کہہ رہا ہے۔ پھر اسی طرح ایمان کا یہ جو درخت ہے، اس کی شاخیں ہیں دین کے بقیہ جتنے بھی احکام ہیں، اور اسی کے بقیہ احکام جس طرح درخت کے پتے ہوتے ہیں اور درخت کے پتوں سے، پتوں کی وجہ سے انسان دھوپ سے بچا رہتا ہے، ان پتوں کی وجہ سے انسان گرمی سے بچا رہتا ہے، بالکل دین کے احکام بھی درخت کے ان پتوں کی طرح ہیں جو اللہ رب العالمین کے غصے سے بھی انسان کو بچاتے ہیں، اللہ رب العالمین کے غضب سے بھی انسان کو بچاتے ہیں، اللہ رب العالمین کی طرف سے مشکل فیصلوں سے بھی انسان کو بچاتے ہیں۔ دین کے احکام کی مثال درخت کے ان پتوں کی طرح ہے۔ پھر دین کا جو پھل ہے وہ انسان کے اخلاق ہیں۔ کوئی بھی انسان پھلدار پودا لگاتا ہے، اس سے اس کا مقصد پھل ہوتا ہے۔ ایک انسان اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن اس کے اخلاق ٹھیک نہیں ہیں، تو یاد رکھو اس کے ایمان کی مثال اس درخت کی سی ہے کہ جس کے اوپر پھل نہیں لگتا۔ اگر پھل نہ لگے تو وہ درخت بیکار ہوتا ہے، کیونکہ انسان نے درخت لگایا ہی پھل کے لیے ہے۔ بالکل ایسے ہی اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لوگوں، تم بہترین انسان ہو۔ کیوں بہترین انسان ہو؟ اخرجت للناس، لوگوں کو نفع دیتے ہو، لوگوں کی خیرخواہی کرتے ہو، لوگوں کی رہنمائی کرتے ہو۔ اگر کوئی انسان ان صفات کے ساتھ متصف ہے، کسی انسان کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں، پھر تو اس کا ایمان ٹھیک ہے، اور اگر یہ صفات نہیں پائی جاتی تو وہ اس کا ایمان ایسے ہی ہے جیسے درخت تو ہو لیکن اس کے اوپر پھل نہ لگتا ہو۔ تو میرے بھائیوں، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ گزرا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایمان کا یہ جو درخت ہے اس کی خوب آبیاری کا ہمیں موقع دیا۔ اللہ رب العالمین نے فضا کو، ہواؤں کو، اپنی ساری کی ساری مخلوقات کو اس بات پر لگا دیا کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ان کے ایمان کی تر و تازگی کے لیے تم اس کام پہ لگ جاؤ۔ اللہ کی ساری مخلوقات اس کام پر لگ گئیں،
اور جس نے انکار کیا الہ العالمین نے یا تو اس کو قید کر دیا یا اس کے اختیارات محدود کر دیے۔ لیکن پھر بھی ایمان کی آبیاری اور ایمان کی حلاوت اور ایمان کی مٹھاس تو تب محسوس ہوگی جب بندہ اپنے ایمان کو بہتر کرنے کی کوشش کرے گا۔ اگر انسان خود ہی اپنے ایمان کو بہتر کرنے کی کوشش نہ کرے تو میرے بھائیوں اس کا ایمان خود بخود نہیں بڑھے گا۔ تو جو اسلام کا ایمان کا جو درخت ہے اس کا جو تنا ہے وہ تنا مسجد کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اگر کسی انسان کا مسجد سے تعلق کمزور ہے تو وہ بے شک اپنے آپ کو کہتا رہے میں ایمان والا ہوں، مجھے شیطان بہکاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ منافق آدمی کا دل مسجد میں نہیں لگے گا، وہ اپنے آپ کو کس طرح ایمان والا کہہ رہا ہے۔ پھر اسی طرح ایمان کا یہ جو درخت ہے اس کی شاخیں ہیں دین کے بقیہ جتنے بھی احکام ہیں، اور اسی کے بقیہ احکام جس طرح درخت کے پتے ہوتے ہیں اور درخت کے پتوں کی وجہ سے انسان دھوپ سے بچا رہتا ہے، ان پتوں کی وجہ سے انسان گرمی سے بچا رہتا ہے، بالکل دین کے احکام بھی درخت کے ان پتوں کی طرح ہیں جو اللہ رب العالمین کے غصے سے بھی انسان کو بچاتے ہیں، اللہ رب العالمین کے غضب سے بھی انسان کو بچاتے ہیں، اللہ رب العالمین کی طرف سے مشکل فیصلوں سے بھی انسان کو بچاتے ہیں۔ دین کے احکام کی مثال درخت کے ان پتوں کی طرح ہے۔ پھر دین کا جو پھل ہے وہ انسان کے اخلاق ہیں۔ کوئی بھی انسان پھلدار پودا لگاتا ہے اس سے اس کا مقصد پھل ہوتا ہے۔ ایک انسان اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن اس کے اخلاق ٹھیک نہیں ہیں تو یاد رکھو اس کے ایمان کی مثال اس درخت کی سی ہے کہ جس کے اوپر پھل نہیں لگتا۔ اگر پھل نہ لگے تو وہ درخت بیکار ہوتا ہے، کیونکہ انسان نے درخت لگایا ہی پھل کے لیے ہے۔ بالکل ایسے ہی اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لوگوں تم بہترین انسان ہو۔ کیوں بہترین انسان ہو؟ اخرجت للناس، لوگوں کو نفع دیتے ہو، لوگوں کی خیرخواہی کرتے ہو، لوگوں کی رہنمائی کرتے ہو۔ اگر کوئی انسان ان صفات کے ساتھ متصف ہے، کسی انسان کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں، پھر تو اس کا ایمان ٹھیک ہے، اور اگر یہ صفات نہیں پائی جاتی تو وہ اس کا ایمان ایسے ہی ہے جیسے درخت تو ہو لیکن اس کے اوپر پھل نہ لگتا ہو۔ تو میرے بھائیوں، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ گزرا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایمان کا یہ جو درخت ہے اس کی خوب آبیاری کا ہمیں موقع دیا۔
اللہ رب العالمین نے فضا کو، ہواؤں کو، اپنی ساری کی ساری مخلوقات کو اس بات پر لگا دیا کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ان کے ایمان کی تر و تازگی کے لیے تم اس کام پہ لگ جاؤ۔ اللہ کی ساری مخلوقات اس کام پر لگ گئیں، اور جس نے انکار کیا الہ العالمین نے یا تو اس کو قید کر دیا یا اس کے اختیارات محدود کر دیے۔ لیکن پھر بھی ایمان کی آبیاری اور ایمان کی حلاوت اور ایمان کی مٹھاس تو تب محسوس ہوگی جب بندہ اپنے ایمان کو بہتر کرنے کی کوشش کرے گا۔ اگر انسان خود ہی اپنے ایمان کو بہتر کرنے کی کوشش نہ کرے تو میرے بھائیوں اس کا ایمان خود بخود نہیں بڑھے گا۔